ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، منگول سلطنت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جو کوریا سے لے کر یوکرین اور سائبیریا سے لے کر جنوبی چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ 12ویں صدی عیسوی میں منگول سلطنت کے قیام سے قبل منگول مشرقی ایشیا میں کئی قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے، جن کی سربراہی خان کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کو چرا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ لوگ گرمی اور سردی میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ خانہ بدوش عورتوں کے پاس بھی کافی اتھارٹی تھی۔ تجارت، ہجرت اور قبیلے کے رکھ رکھاؤ کی تمام ذمہ داری انہی عورتوں کے سپرد تھی، جبکہ قبیلے کے مرد جنگ کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہ خانہ بدوش قبیلے اکثر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، مگر یہ سب اس وقت بدل گیا جب تموچن ایک منگول خاندان میں پیدا ہوا۔ اگرچہ کم عمری میں ہی اس کے والد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا، مگر تموچن نے جلد ہی دوسرے قبیلے کے سرداروں سے فوجی اتحاد بنانے شروع کر دیے، جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوسرے خانز کی نسبت اس نے فوجیوں کو میرٹ پر ترقی دی اور مال غنیمت سب میں برابر تقسیم کیا۔ اس نے فتح کیے گئے قبیلوں کو اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا، جس سے اس کے خلاف بغاوت کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ 1206 میں تموجن نے خانہ بدوش قبیلوں کو اپنی سرداری کے نیچے اکٹھا کیا اور خود چنگیز خان بن گیا۔ منگول شیمانی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے آباء و اجداد کی روحیں بھی ان کے آس پاس موجود رہتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خدا ٹینگری تھا۔ چنگیز خان کا ماننا تھا کہ ٹینگری چاہتا ہے کہ میں اس کے نام پر ساری دنیا فتح کروں۔ جب اس نے تمام منگولوں کو اکٹھا کر لیا تو اس کا یہ خواب حقیقت لگنے لگا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا، اس نے انجام صرف اور صرف موت کی صورت میں دیکھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے سب سے پہلے شمالی چائنا اور مشرق میں اسلامی ملکوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان چین پر حملہ کے دوران گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس کے خاندان نے اس کا خواب پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1230 عیسوی میں چنگیز خان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے وسط ایشیا میں ترکوں اور روسی ریاستوں کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے یورپ میں دو بڑی طاقتوں کو تباہ کیا۔ 1250 عیسوی کی دہائی میں منگولوں نے مزید کئی اسلامی ممالک پر قبضہ کر لیا اور یوں بغداد تک پہنچ گئے۔ 1279 عیسوی تک منگولوں نے جنوبی چائنا پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت میں خون ریزی اور تباہی تو تھی ہی، مگر منگول جس بھی علاقے کو فتح کرتے تھے اس کی ذمہ داری مقامی لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے، اور یہ مقامی لوگ منگول ریاست کے لیے کام کرتے تھے۔ منگولوں نے اپنی سلطنت میں تمام مذاہب کو پھلنے پھولنے کی اجازت دی تھی، مگر تمام مذاہب کے لیے منگول سلطنت کے لیے دعا کرنا بھی لازم تھا۔ منگول انجینئرز، اسکالرز اور فنکاروں کی قدر کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کی بجائے وہ ان کو زبردستی ایشیا میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ان علاقوں کو بھی ترقی دے سکیں۔ منگولوں کی سب سے اہم ایجاد سونے سے تیار کیا گیا کپڑا تھا، جس کے لیے سونا تبت سے حاصل کیا گیا تھا، سلک چائنا سے اور کپڑے بنانے کے کاریگر بغداد سے۔ سونے کے یہ کپڑے منگول سردار پہنتے تھے، اپنے گھوڑوں اور خیموں کو بھی اس سے ڈانپتے تھے۔ منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ سب علاقے ایک ہی سلطنت میں آ گئے تھے، اس لیے ان سب علاقوں میں تجارت خوب پھلی پھولی تھی۔ اس لیے منگولوں کے تجارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سلک روڈ بھی تعمیر کیا۔ آج کل چائنا اس سلک روڈ پر اپنا منصوبہ مکمل کر رہا ہے، جس کا ایک اہم حصہ سی پیک بھی ہے، جو پاکستان میں تعمیر ہو رہا ہے۔ 1260 عیسوی کی دہائی میں چنگیز خان کے پوتوں میں وراثت پر جھگڑے کی وجہ سے خانہ جنگی چھڑ گئی تھی، جس سے منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چائنا میں قبلائی خان، اس کے دور کو سائنس اور ثقافت کا اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الہانیت کے فن تعمیر کو
सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। एशिया में चुगताई खान ने तैमूर और बाबर जैसे लोग पैदा किए जिन्होंने हिंदुस्तान में मुग़ल रियासत की बुनियाद रखी। अगरचे मंगोल रियासत ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी, मगर मंगोलों ने कत्लो-गारत, खून-रेज़ी और तबाही की जो दास्तान रकम की, आज तक दुनिया की तारीख़ इससे भरी पड़ी है और दुनिया आज तक इनको भूल नहीं पाई।